نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35 تک 7 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ کی آخری 7 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کے اندر قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا، پھر مشرکین کے زعم باطل جو قرآن کے حوالے سے نبی آخر الزماں کے حوالے سے تھا اس کی تردید فرمائی، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا اور فرمانبرداروں کا انجام حسنہ اور نافرمانوں کا انجام بد اس کو ذکر کیا۔ مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ وہ طاقتور اور من اشد منا قوہ کے دعوے دار، لمبے قد کے مالک، بڑی قوت اور طاقت والے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے اور ان کے معبودان باطلہ ان کو نہ بچا سکے۔ تو تم بھی نافرمانی کر رہے ہو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو اور آپ کو مذاق اڑا رہے ہو، تو تم بھی نیست و نابود کر دیے جاؤ گے اور تمہارے معبودان باطلہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات سمجھانے کے بعد اب مشرکین کو ایک اور انداز میں بات سمجھائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مشرکین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم انسان ہو اور اصلاً اور بنیادی طور پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمہاری طرف ہوئی ہے، یعنی انسانوں کی طرف۔ انسان نبی کا اول مخاطب ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے بھی اولین مخاطب انسان ہی ہیں۔ تم انسان نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مان رہے، حالانکہ جنات میں سے ایک جماعت آئی، پہلی دفعہ قرآن سنا، ایمان لے آئے، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ خود بھی ایمان قبول کیا اور اپنی جماعت میں جا کر کے اس قرآن کی دعوت کو پہنچایا بھی، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ان کو نہیں دیکھا، حالانکہ حضور علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جنات نے کچھ سنا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کے کلام کو سن کر اس پر یقین کر گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور تم اسی نبی کا خاندان ہو کر کے، اسی نبی کی قوم ہو کر کے، انہی کی ہم زباں ہو کر کے، انہی کے ہم جنس ہو کر کے تم نے ان کی بات کو نہ سمجھنے کی کوشش کی اور نہ سمجھا۔ کتنے بدبخت ہو، کتنے ناسمجھ ہو۔ ذرا جنات کی دعوت پہ غور کر لو کہ جنات نے اپنی قوم سے جا کر کے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہہ دو، اور پھر کہا ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولا فی السماء۔
جو اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا. یہ ایک ہی دفعہ انہوں نے قرآن سنا اور جا کر کتنے بڑے مبلغ بن گئے. اور تم کتنی بار ہمارے نبی سے ہمارا کلام سن چکے لیکن تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اب آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر جنات سے متعلق جو یہ واقعہ رونما ہوا، یہ کب ہوا، کہاں ہوا، اس سے متعلق بات کریں گے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص آپ کی طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، تو جب وہ آس پاس آئے یعنی آپ کے پاس قریب قریب پہنچے تو انصتوا، تو کہنے لگے کہ خاموش رہو، یعنی ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموشی سے سنو. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، جب پڑھنا تمام ہوا یعنی آپ کی تلاوت مکمل ہو گئی تو انہوں نے سننے کے بعد اپنی برادری کے لوگوں کے پاس واپس چلے گئے. وہ آپ سے سننے کے بعد اپنی برادری کے پاس واپس چلے گئے. کس حال میں؟ منذرین، اس حال میں کہ وہ ان کو ڈرانے والے تھے، ہدایت کرنے والے تھے، نصیحت کرنے والے تھے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. موسیٰ کے، ذرا یہاں ایک بات سمجھ لیجیے پھر آگے چلیں گے. قرآن مجید کا نزول بلا شبہ تورات کے نزول کے بعد ہوا، لیکن متصل بعد نہیں، بلکہ تورات اور قرآن کے نزول کے درمیان میں انجیل بھی نازل ہوئی ہے. ان حضرات نے، جنات نے، انجیل کا ذکر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ قرآن کا ذکر فرمایا تورات کے بعد نزول کے اعتبار سے. تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ جواب یہ کہ دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جنات مذہباً اب تک یہودی مذہب کے قائل ہوں، تورات کے ماننے والے ہوں، اور چونکہ جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو نبی مانتے ہیں نہ انجیل کے قائل ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق تورات کو آخری کتاب جانتے ہوئے اب جب اس قرآن کو سنا، کتاب کو سنا، تو انہوں نے اپنی قوم کے درمیان خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، ہم نے تورات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد اس قرآن اور اس کتاب کو سنا جو اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہو رہی ہے. گویا وہ انجیل کو مانتے نہیں تھے تو اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے نزول قرآن کو نزول تورات کے بعد ذکر کیا. تو ان کا یہ کہنا اپنی جگہ پر اپنے نظریے کے مطابق درست تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جنات شہرت کے اعتبار سے بات کر رہے تھے کہ مشہور اور معروف بات یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر مشتمل جو کتابوں میں سے ایک کتاب پہلے نازل ہوئی وہ تورات تھی. اس میں احکامات شرعیہ بہت زیادہ تھے. انجیل میں یا اس سے پہلے زبور میں احکامات شرعیہ نہیں تھے. واعظ، نصیحت اور ذکر و اذکار، تسبیحات و تحلیلات پر مشتمل یہ کتابیں تھیں. یعنی اللہ کی حمد و ستائش پر یہ کتابیں تھیں، اللہ کے ساتھ لو لگانے سے متعلق یہ کتابیں تھیں. احکامات شرعیہ اس میں بہت کم تھے، جبکہ تورات میں اور قرآن مجید میں احکامات شرعیہ بہت زیادہ ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے ذکر کیا ہو شہرت کے اعتبار سے کہ احکامات کے لحاظ سے جو شہرت پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو حاصل تھی، اب اسی طرح کی شہرت یا اس سے زیادہ شہرت والی کتاب اللہ نے اب اتاری ہے. یہ جنات نے اپنی جماعت سے جا کر کے بات کی. آگے چلیں. مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں یعنی اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے اور یہ سچا دین ہے، اور الی طریق مستقیم یہ سیدھا راستہ بتاتی ہے. یعنی یہ کتاب سچائی پر مشتمل ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اب ان کی تبلیغ سنیں. یہ تو تمہید تھی ان کی، اب تبلیغ. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے نجات دے گا، پناہ میں رکھے گا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ اس کے سوا اس آدمی کے حمایتی ہوں گے، یعنی اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہو سکتا. یا یہ معنی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اس کی ذات کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہو سکتا. دونوں معنی. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں. یہاں تک جنات کا واقعہ اور ان کا خطاب. اب سنیے، جنات دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں
جن کا معنی ہی پوشیدہ مخفی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، مخفی رکھا ہوا ہے، پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخلوق اگر اپنی اصلی صورت میں، شکل میں انسانوں کے سامنے آ جائے تو انسان اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنات کسی دوسری شکل میں انسان کے سامنے آ سکتے ہیں، جیسا کہ فرشتے کسی دوسری شکل میں انسان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بہت سال پہلے فرمائی تھی۔ جنات آسمانوں کی طرف آتے جاتے رہتے تھے، البتہ کچھ پابندیاں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھیں، لیکن اس درجے میں شدت والی پابندیاں نہیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور نزول قرآن کے ساتھ ساتھ حفاظت قرآن کی بات بھی فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لی، تو پھر اسی وقت فیصلہ فرما دیا کہ اب آسمانوں کے پاس بھی جنات نہیں آ سکتے، آسمانوں کے اوپر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف جانے والے جنات کے حوالے سے فرشتوں کو پہرے دار مقرر کر دیا، اور اس پہرے داری کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الجن کے اندر موجود ہے۔ خود جنات کی زبان سے یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائے، انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشوبا۔ انا لمسنا السماء، ہم نے آسمان کو چھوا ٹٹولا، ہم نے دیکھا پرکھا، ہم گئے آسمان کے پاس، لیکن ہم نے اب دیکھا کہ وجدناها ملئت حرسا، کہ وہاں تو پہرے دار ہی پہرے دار ہیں، شدیدا، بڑے سخت قسم کے پہرے دار ہیں، وشہوبا، اور ساتھ ساتھ ہم نے وہاں دیکھا کہ آگ کے بگولے، آگ کے انگارے، اب ہمارا اس طرف جانا مشکل ہے۔ اس بات کا ذکر خود جنات کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجن میں کروایا۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے لیے آسمان کے پاس جانا ممنوع قرار دے دیا۔ اب جنات اگر وہاں جاتے ہیں، اس طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کی طرف سے جو حفاظت کے لیے مقرر فرشتے ہیں وہ ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکتے ہیں۔ وہ جو ہمیں آسمان میں ایک تارا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک شعلہ لمبی لائن لگاتا ہوا ہمیں زمین کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے، پھر ایک جگہ پر آ کر کے وہ غائب ہو جاتا ہے، یہ وہی آگ ہوتی ہے جو اللہ آسمان کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے ان جنات پر پھینکواتے ہیں۔ جنات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر اور تانیث کا جو وصف ہے وہ رکھا ہے، یا صنف رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ جنات کے اندر بھی اللہ پاک نے مومن اور کافر دونوں طرح کے طبقات رکھے ہیں، بلکہ جنات کے اندر بھی انسانوں کی طرح مختلف طبقات موجود ہیں۔ ان میں بدکار بھی ہیں، چور بھی ہیں، اسی طریقے سے دیگر جو جرائم کا ارتکاب کرنے والے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ جنات کے اندر اسی طرح جو انسانی رجحانات ہیں، اسی طرح کے رجحانات جنات کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ جنات اللہ کے رسول جنات کی عمر کے لحاظ سے یہ بات سمجھیے، جنات کی عمر بہت کم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری توقع اور ہماری سوچ سے بھی ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہزار سال یا اس سے بھی متجاوز ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ بعض جنات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عمریں احادیث مبارکہ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا، تو گویا 2600 سال پرانی بات ہے اس لحاظ سے، یا 4000 سال پرانی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کر لیں، یا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات کر لیں، یا اس سے پہلے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات کر لیں، کہ سلیمان علیہ السلام کی جو تابعداری کیا کرتے تھے وہ جنات کیا کرتے تھے۔ انہی جنات میں سے کئی جنات ایسے ہیں کہ جو بعد میں پائے گئے ہیں، مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں مختلف شکل و صورت میں۔ جنات کے ساتھ حضور علیہ السلام کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو جو تبلیغ فرمائی ہے، جنات کو جو وعظ و نصیحت فرمائی ہے،
احادیث مبارکہ کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 6 یا 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنات کو سامنے بٹھا کر کے خطاب فرمایا ہے، نصیحت فرمائی ہے۔ بلکہ ایک موقع ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر مجھے بٹھایا اور میرے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا۔ فرمایا عبداللہ باہر نہیں نکلنا۔ میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول دور ایک مقام پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطاب فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، رات آپ نے خطاب فرمایا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو مجھے پوچھا کہ عبداللہ آپ کو دائیں بائیں کچھ نظر آیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہاں کچھ لوگ تھے جو مجھے نظر آئے ہیں، اور ان کی کچھ رنگتیں بتائیں، ان کے کچھ خد و خال بتائے حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جنات تھے جو میرے پاس حاضر ہوئے تھے دین سیکھنے کے لیے، تو میں ان کو نصیحت کر رہا تھا، دین سمجھا رہا تھا، سکھا رہا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ جنات کو خطاب فرمایا۔ اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے خطاب فرمایا تھا، یہ جنت المعلیٰ کے بہت قریب جگہ ہے، اس کو جو ہے وہ اس جگہ پر اب مسجد جن کے نام سے باقاعدہ بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے خطاب فرمایا تھا۔ دیگر مقامات بھی 5 یا 7 مقامات ایسے ہیں مجموعی طور پر کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ سوال یہ کہ یہ کب کا موقع ہے، کب کا واقعہ ہے جو یہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ ایک قول یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر کے یہ خطاب کیا، لیکن یہ قول زیادہ کوئی دل کو نہیں لگتا، کیونکہ اس قول اور ان آیات کے مطابق آپس میں مطابقت نہیں ہوتی۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خطاب فرما رہے ہیں، اور ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھا، انہوں نے سن کر کے چلے گئے، ملاقات نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ البتہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر میں گئے، مشرکین مکہ کو دعوت دینے کے بعد جب آپ یہاں ان سے قدرے جو ہے وہ نالاں ہوئے، مایوسی کا لفظ تو استعمال نہیں کریں گے، قدرے نالاں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں سے تشریف لے گئے طائف کے سفر میں۔ اور طائف جب آپ 15 دن وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، ان لوگوں سے امید تھی کہ شاید وہ بات مان جائیں گے، بجائے ماننے کے انہوں نے بد قماش قسم کے گنڈا ٹائپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا اور انہوں نے پتھراؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اس حال میں کہ آپ کے جوتے آپ کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رکے اور اس مقام پر آپ نے اپنے جوتوں کو صاف کیا، اپنے چہرہ اقدس سے جو ہے وہ خون کو صاف کیا۔ آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ہے، اس کو وادی نخلہ کہتے ہیں، اس مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی۔ اس تلاوت کو جنات نے سن کر کے چلے گئے۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ یا بازار ذو المجاز، یہ مکہ مکرمہ میں سال بھر کے اندر مختلف اوقات میں بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے، بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، اور وہ بازار دن رات کو خوب جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں ریل پیل ہوتی ہے، جہاں ان بازاروں میں دن رات دونوں اوقات میں رونق ہی رونق ہوتی تھی، بارونق بازار ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے لیے اور تبلیغ رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ یا ذو المجاز، دونوں اقوال الگ الگ ہیں کہ آپ تشریف لے گئے تو رات کا پہر یعنی رات کا وقت گزر گیا، فجر کا وقت آپ کا وہاں پر قریب ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فجر کی نماز با جماعت پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، اور تلاوت قرآن کچھ زیادہ آیات آپ نے پڑھی، اور ان آیات کو اس وقت جنات نے سن کر کے جا کر کے اپنی قوم سے خطاب کیا، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے۔ جنات کے متعلق چاہے وہ وادی نخلا کا یہ واقعہ ہو، چاہے بازار عکاظ یا ذو المجاز کا ہو، یا یہ مسجد جن کا واقعہ ہو، بہرکیف اس کے پس منظر میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، قرآن پاک کے نزول کی حفاظت کے لیے، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پابندیاں لگا دی، جیسا کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا، تو جنات نے جب خود دیکھا کہ وہاں پر بڑا سخت پہرا ہے، آگ کے انگارے ہیں، تو واپس آئے اور جو
عراق کا ایک خاص مقام ہے نصیبین اس کا نام ہے، وہاں پر انہوں نے ایک لمبا چوڑا اجتماع کیا. یوں سمجھ لیجئے کہ جنات کا ایک عالمی اجتماع ہوا. اس اجتماع میں اس غم اور غصے کا اظہار کیا گیا کہ پہلے ہم آسمانوں پہ چلے جایا کرتے تھے، اب آسمان پر نہیں جا سکتے، آسمان کے قریب نہیں جا سکتے. ایسے کون سے حالات پیدا ہوئے، وہ کون سا سبب ہے کہ اب ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا ہو گئی، وہاں سے آگ پھینکی جاتی ہے، ہمارے لیے ممانعت ہو گئی ہے. تو پریشان ہو گئے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، کیوں ممانعت ہو گئی، کیوں رکاوٹ ہو گئی. اس عالمی اجتماع کے اندر اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس تشویش کے نتیجے میں مختلف قسم کی جماعتوں کی تشکیل کی گئی. پارٹیاں، جماعتیں، ذیلی لوگ جو ہے وہ مقرر کیے گئے. تم اس علاقے میں جاؤ، تم اس علاقے کو چھان بٹ کرو، تم اس علاقے کو ٹٹولو، تم اس علاقے کو پرکھو. معاملہ کیا ہے، کون سا ایسا ماجرا پیش آ گیا کہ یہ پابندیاں لگ گئی، اس سے پہلے تو نہ تھی. انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت چلتے چلتے 7، 8 یا 9 افراد پر مشتمل یہ جماعت تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا. وادی نخلا میں، مسجد جن میں، ذوالمجاز بازار میں، بازار حکاز کے اندر، یا کئی اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور سن کر کے جا کر کے اپنی قوم سے جا کر کے کہا کہ لو جی مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. وہ جو ہمیں تشویش تھی نا کہ پابندی لگی تو کوئی نہ کوئی سبب ہے، سبب مل گیا. سبب کیا ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد ایک ایسی کتاب نازل کر دی گئی ہے کہ جس کتاب نے پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کر دی ہے، حق پر مبنی ہے اور راستہ سیدھا دکھاتی ہے. اور وہ دائی جو اس کتاب کا دعوے دار ہے وہ اللہ کا دائی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے. آؤ مل کر کے اس دائی کی دعوت پر لبیک کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، گناہ بخش دیے جائیں گے، دردناک عذاب سے بچا لیا جاؤ گے. اگر اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو ہم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ پس منظر سمجھ آ گیا؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دلچسپ روایت اور سناتا چلوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ رخت سفر باندھے ہوئے تھے اور آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک مقام پر بہت سخت قسم کی آندھی اور طوفان آیا. یہ جتنے ساتھی تھے یہ سارے کے سارے ساتھی ایک جگہ پر دبک کر بیٹھ گئے، یعنی اپنے آپ کو سکیڑ کر کے سمٹ کر کے بیٹھ گئے اس طوفان سے. جیسا ہوتا ہے جس طرف سے آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، آدمی اس طرف پشت کر لیتا ہے اور منہ دوسری طرف کرتا ہے اور یوں اپنے آپ کو چھپا، ایسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو سکیڑا اور دبک کر کے بیٹھ گئے. طوفان تھما، آندھی ختم ہوئی. چونکہ صحرائی علاقہ ہے، ریت دائیں سے بائیں الٹتی پلٹتی رہتی ہے. جو قریب کا ماحول تھا وہ بدلا ہوا تھا. قریب دیکھا تو ایک بڑا سانپ ہے، مرا ہوا ہے. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں. صلح حدیبیہ میں ان کا، صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا بڑا عجیب و غریب قسم کا تذکرہ ہے. بہرحال چلیں، اور خاص طور پہ وہ جو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفوان ابن معطل کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار گم ہونے کے واقعہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. اور یہی وہ صحابی ہیں جو پیچھے حضور کی طرف سے مقرر تھے کہ آپ نے پیچھے رہنا ہے، جب قافلہ چل پڑے گا تو آپ نے پیچھے کری پری چیزوں کو اٹھانا ہے. اور انہی پر نعوذ باللہ الزام لگا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا کوئی غلط رسم، غلط مراسم یا غلط تعلقات تھے. یہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ. کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سانپ ہے، مرا ہوا ہے. آپ نے اپنی چادر کو 2 ٹکڑے کیا اور اس میں سے ایک ٹکڑے کے اندر سانپ کو لپیٹا اور زمین کو کھود کر کے اس میں دفن کر دیا. رات کا وقت ہوا تو 2 عورتیں اس قافلے والوں کے پاس آ گئیں اور انہوں نے جابر ابن عبداللہ کا نام لیا کہ جابر ابن عبداللہ کو کس نے دفن کیا. تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کون جابر کس کو دفن، ہم نے تو کسی جابر کو دفن نہیں کیا. ان عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ تم میں سے جس نے بھی ایک سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کیا وہ سانپ نہیں تھا، وہ اصل میں ہماری قوم جنات میں سے ایک مسلمان جن تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے والوں میں سے ایک تھا. جو لوگ قرآن سن رہے تھے ان میں سے ایک تھا. اور اس وقت جب یہ طوفان آیا تو
مسلم جماعت اور کافر جماعت یعنی جنات کی مسلم جماعت اور کافر جماعت کے درمیان شدید قسم کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں کفار کی طرف سے اس مومن جن جابر بن عبداللہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ شہید جن تھا جسے تم نے دفنایا، تم اس کے اجر سے، اس کو دفنانے کے اجر سے محروم نہیں کیے جاؤ گے، وہ اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ تو بہرحال اس پورے واقعے میں، اس جو حضرت اللہ پاک نے جنات کے حوالے سے بیان کیا، اس پورے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ اے مشرکین، تم اشرف المخلوقات تھے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان سے تھے، آپ کے ہم زبان تھے، ہم جنس تھے، ہم قوم تھے، تم نے نہیں مانا، اور وہ جو تشویش کے لیے، تحقیق کے لیے، سرچ کے لیے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پہلی دفعہ سنا اور بغیر ملاقات کیے، بغیر کوئی دلیل طلب کیے، بغیر کوئی معجزہ دیکھے سنے، انہوں نے قبول کر لیا، اور قبول کر کے اپنی قوم میں جا کر کے داعی بھی بن گئے۔ بتاؤ تم بہتر ہو یا وہ بہتر ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اب دیکھیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اولو العزم انبیاء کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں ہے، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کیا کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ آسمان و زمین کو بنانے سے تھکا نہیں۔ یہ بات ایک حیثیت سے رد ہے یہود پر۔ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھکاوٹ کی دوری کے لیے آپ نے آرام فرمایا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، اللہ مخلوق کو پیدا کرنے سے تھکا، وہ تو 6 دن 7 دن کی بات کرتا ہے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بلا انه على كل شيء قدير، ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز آگ کے سامنے کیے جائیں گے، یعنی منکرین قیامت آگ کے سامنے کیے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اس وقت وہ ان کو پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ آپ بتا دو حق نہیں ہے۔ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم۔ اب تو قسمیں اٹھا کر کے کہیں گے یہ حق ہے۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کرتے تھے، اب اس انکار کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ نے اپنے ماننے والوں کو صبر کی تلقین فرمائی، فرمایا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کی جماعت، آپ کے ماننے والے لوگ بھی صبر کریں، جس طرح عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ بھی صبر کریں۔ عالی ہمت اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ 4 یا 5، 4 یا 5، بعض رات نے 4 ذکر کیے، بعض نے 5 ذکر کیے۔ 4 کون کون ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے 5 ذکر کیے وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور فرمایا ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگیے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر رحمت کی ایک مثال ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ محبوب ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی مت کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے جب نبی کی زبان سے جب نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں نا کہ پروردگار ففتح بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان میں فیصلے کر دیجئے، تو بس پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پروردگار رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کو زمین پہ نہ چھوڑنا، فیصلہ ہو گیا۔ جب اوپر سے جب انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ پروردگار اب ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا کر دے؟ جدائی کر دے، اللہ جدائی کی فیصلہ فرما دے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی مت کیجیے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، جس دن یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے یعنی عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ خیال کریں گے کہ کأنہم، کہ گویا وہ دنیا میں رہے ہی نہ تھے، یعنی لم یلبثوا، کأنہم لم یلبثوا، گویا وہ دنیا میں رہے ہی نہ تھے، الا ساعۃ من نہار، مگر یہ کہ ایک گھڑی دن بھر کی، دن پورے دن میں سے ایک گھڑی، ایک لمحہ۔ اور ساعہ اس کو کہتے ہیں کہ تقریباً
تقریباً اتنا وقت جتنے وقت میں کوئی جلد ناشتہ کرنے والا آدمی جتنی دیر میں ناشتہ کرتا ہے نا اتنی دیر کو سا کہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ جو سا کا لمبا وقت ہے وہ یہ بتایا گیا. ورنہ سا کا معنی ایک لمحہ بھی ہوتا ہے, ایک دقیقہ بھی ہوتا ہے, ایک منٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلاغ, یہ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام ہے جسے جنات نے قبول کر لیا, انسانوں نے نہیں. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.